السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم فلسطین کے بارے میں کچھ جملے پڑھیں گے عربک میں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، غزہ مدینۃ فلسطینیۃ محاصرۃ منذ سنوات۔ غزہ منے غزہ، مدینۃ منے سٹی، فلسطینیہ، محاصرۃ منے جسے گھیرا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ مفعول کا صیغہ ہے، منذ سنوات کئی سال سے۔ تو غزہ ایک فلسطینی شہر ہے جو کئی سالوں سے محاصرے میں ہے، جو کئی سالوں میں سے محاصرے میں گھیرا ہوا، اس کا گھیرا بندی کی گئی ہے، ناکہ بندی کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا جملہ دیکھیں، یعیش اہل فلسطین تحت الاحتلال الاسرائیلی منذ عقود۔ فلسطین کے لوگ کئی دہائیوں سے اسرائیلی قبضے کے تحت رہتے ہیں یا جی رہے ہیں۔ یعیش منے رہنا، جینا، اہل فلسطین منے فلسطین کے لوگ، الاحتلال الاسرائیلی منے اسرائیلی قبضہ، ٹھیک ہے؟ عقد جمع عقود کا مطلب ہے دہائی۔ دہائی کس کو کہتے ہیں؟ 10 سال کو ایک دہائی بولتے ہیں، ڈیکیڈ۔ تو یعیش اہل فلسطین تحت الاحتلال الاسرائیلی منذ عقود۔ فلسطین کے لوگ کئی دہائیوں سے اسرائیلی قبضے کے تحت رہتے ہیں یا جی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تیسرا جملہ دیکھیے، تعانی، کیا ہے؟ تعانی غزہ من نقص حاد فی الماء والکہرباء۔ غزہ پانی اور بجلی کی شدید قلت کا شکار ہے، ٹھیک ہے؟ آنا کا مطلب ہوتا ہے جھیلنا، ٹھیک ہے؟ دو چار ہونا۔ تو غزہ مانے سخت بھاری کیا کہتے ہیں قلت سے دو چار ہے، پانی میں اور بجلی میں، مطلب غزہ پانی اور بجلی کی شدید قلت کا شکار ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 4 نمبر سینٹنس دیکھیے، یظہر الشعب الفلسطینی صمودا رائعا فی وجہ العدوان۔ کیا لکھا ہے؟ یظہر منے ظاہر کرنا، اس کی اور عربی آتی ہے ابرزا، ابدا، ٹھیک ہے؟ ابرعن۔ تو یظہر الشعب الفلسطینی صمودا رائعا، فلسطینی قوم حملوں کے مقابلے میں شاندار ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یظہر منے مظاہرہ کر رہے، ظاہر کر رہے۔ الصمود کہتے ہیں ثابت قدمی، جمجنا۔ رائع منے زبردست۔ فی وجہ العدوان منے جارحیت کے سامنے، جارحیت کے سامنے۔ تو فلسطینی قوم حملوں کے مقابلے میں یا جارحیت کے مقابلے میں شاندار اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے 5 نمبر دیکھیے، القدس یا عاصمۃ فلسطین الابدیہ۔ یروشلم فلسطین کا دائمی دارالحکومت ہے، دائمی دارالحکومت ہے۔ تو القدس یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، عاصمۃ فلسطین الابدیہ، عاصمہ مضاف، فلسطین مضاف الیہ، مل کر موصوف اور آبادیہ صفت ہے۔ یقوم الاحتلال الاسرائیلی بہدم البیوت فی الضفۃ الغربیہ۔ اسرائیلی قبضہ مغربی کنارے پہ گھروں کو منہدم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قام بہ کا مطلب ہوتا ہے انجام دینا، ہم کئی بار بتا چکے ہیں، قام بہ میں نے انجام دینا، جیسے اقوم بالتدریس میں پڑھا رہا ہوں، اقوم بالدراسہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اسرائیلی قبضہ، ٹھیک ہے، گھروں کو توڑ رہا ہے، کہاں؟ مغربی کنارے میں۔ مغربی کنارہ کون سا حصہ ہے؟ دیکھیں، غزہ کا دوسرا 2 حصہ ہے، ایک مغربی کنارہ جو تھوڑا سا زیادہ ہے، اور دوسرا چھوٹا سا حصہ یہ غزہ ہے جو سمندر کے کنارے پہ ہے اور بہت ہی ایک طرح سے ڈیولپ تھا، لیکن ابھی اسرائیل نے اس کو کیا کر دیا؟ کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ تعانی غزہ من عظمت انسانیت خانقۃ بسبب الحصار۔ غزہ ناکہ بندی کی وجہ سے ایک شدید انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ تعانی منے دو چار ہونا، جھیلنا، من عظمت انسانیت، خانقہ منے، کھانے کا منے گھوٹن، جو گلا گھونٹ دینا اس کو بولتے کھانے کا۔ تو حصار منے ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ ایک انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 8واں جملہ دیکھیے،
يطالب العالم بوقف إطلاق النار في فلسطین. عالم مانے دنیا، طالب يطالب مطالبہ کرنا. تو دنیا فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے. دنیا فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے. الفلسطینیون متمسکون بحقهم فی العودة إلى أرضهم. مطلب فلسطینی اپنے وطن واپسی کے حق پر قائم ہے. متمسکون بنے قائم ہونا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا. عودہ الی ارضہم اپنی زمین کی طرف واپسی. تو فلسطین اپنے وطن واپسی کے حق پر قائم ہے. دیکھیں کتنا اچھا جملہ ہے. اب دیکھیں تھوڑا اس کو بڑا کر دیتے ہیں. اب سامنے آ رہا. تو عد غزہ رمزاً للصمود والمقاومہ. غزہ ثابت قدمی اور مزاحمت کی علامت ہے، یہ علامت شمار کیا جاتا ہے. تو عد منے شمار کیا جانا، غزہ منے غزہ اور رمزاً منے علامت. صمود کا مطلب ثابت قدمی اور مزاحمت. للمقاومہ مزاحمت. المقاومۃ الاسلامیہ حماس کی کیا ہے، وہی شارٹ فرم ہے حماس. ٹھیک ہے، حرکت المقاومہ الاسلامیہ شارٹ فارم ہے حماس. تو مقاوم کا مطلب ہوتا ہے مزاحمت، ریزسٹنس. چلیے امید کہ یہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہوگا اور اس سے فائدے بھی مل رہے ہوں گے. تو چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مع السلامہ.